میرے قوم کے فرزند کچھ اجالا لے کر، قوم کے واسطے پیغام نرالا لے کر، ہم نے تو جگایا انہیں 100 بار پھر بھی نہ جاگے یہ غافل، اب آپ ہی جگا دیجئے ماضی کا نہیں حال کا حوالہ دے کر۔ بہت ہی ادب کے ساتھ کرسی خطابت پر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا تنویر عالم صاحب آپ کے حوالے۔ سامعین حضرات، پردے میں بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بڑی بہترین نعت پاک آپ لوگوں نے ابھی سماعت فرمائی۔ ہمارے اتر دیناجپور کی شان شاعر اہل سنت جناب حافظ قاری جعفر کلیم دیناجپوری سے آپ نے سماعت فرمائی، اور بھی آپ کو سماعت فرمانی ہے، اور ابھی سے اپنی جگہ کو لے لیجئے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کے بعد آپ کو پھر جگہ کی تلاش شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ ملک و ملت کے مشاہیر، شعراء اعظام و خطباء اعظام کو اس جلسے میں مدعو کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ بہترین گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور بہترین گفتگو آپ کو میرے بعد بھی سماعت کرنی ہے۔ بہت خوبصورت مجمع ہے، بس ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اسی طریقے سے آدھا گھنٹہ مجھے آپ دے دیجیے گا، اور بہت بڑا شکریہ میں آپ کا ادا کر دوں گا، اور میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کی جو وہ میرے وصول تھے وہ وصول ہو جائیں گے، اور جلسے کا جو کام تھا وہ بھی کام ہو جائے گا، اس لیے کہ علماء کرام جنب غفیر تشریف فرما ہے، اور بڑی عمدہ شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ یہ ممبر رسول پہ آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ایک کا نام لوں تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا۔ جو جہاں ہے وہ ذرہ آپ میں آفتاب بن کر کے چمکا ہے، اور سب کے سب اپنی جگہ میں آفتاب و مہتاب کے مانند ہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ یہ نائبین مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کے نائب ہے۔ رسول اللہ کا چہرہ دیکھو گے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دین کے نائبوں کا چہرہ دیکھ لینا، جس دن تم علماء کا چہرہ دیکھ لو گے گویا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لو گے۔ اور یاد رکھیے گا، جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں سے جڑ جاتا ہے، رہتا ہے زمین پر، خدا اس کو عرش اعظم عطا کرتا ہے۔ یہ میرے محبوب کی محبت کی عطا ہے۔ اللہ والوں کے صدقے میں آپ اس جلسے میں بیٹھیں، فاطمہ زہرا کے نام پر اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ علامہ ظہور الاسلام نے عمدہ خطبہ کو یہاں پہ دعوت دے کر کے یہاں پہ مدعو کیا ہے، ان کی محنت رنگ لائی ہے۔ قائد جلسہ حضرت علامہ مولانا زبیر صاحب تشریف فرما ہے، اور صدر جلسہ الحمدللہ ہمارے علاقے کی شان بان آن حضرت علامہ و مولانا الحاج مفتی شعیب عالم نعیمی قادری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ آرام فرما ہے۔ الحمدللہ حضرت کی بہترین تشریف آوری ہوگی، ہم سب حضرت کو یہاں پر لے کر کے آئیں گے اور دعا سے اختتام کرائیں گے۔ بڑی ذات ہے تو بڑی عزت کرنی پڑے گی، بڑی ذات ہے تو اکرام بھی ایسا ہوگا۔ الحمدللہ علاقے کی شان ہے، بان ہے، اور حضرت کو عزت کے ساتھ یہاں لایا جائے گا۔ جب لایا جائے گا ایسا لگے گا کہ واقعی ابھی الہ آباد سے تشریف لے کر کے آئے ہیں، ابھی الہ آباد سے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ بیٹھیے، پورا مجمع ایک زباں ہو کر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں آپ کے گھر کا ہو سکتا ہوں، آپ کی سرزمین کا ہو سکتا ہوں، میرا تعلق جنتا ہاٹ سے ہو سکتا ہے، میرا تعلق کوالٹور سے ہو سکتا ہے، میرا تعلق سامر والوں سے ہو سکتا ہے، میرا تعلق
کھللیا والوں سے ہو سکتا ہے، میرا تعلق رامپور والے مولانا مظاہر صاحب سے ہو سکتا ہے، میرا تعلق غلام ربانی سے ہو سکتا ہے، میرا تعلق علامہ سجاد صاحب سے ہو سکتا ہے، میرا تعلق نقیب سدا بہار ثناء الرضا سے ہو سکتا ہے، میں آپ کا ہو سکتا ہوں، لیکن میری زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام مصطفیٰ، واہ واہ واہ، لاجواب۔ یہاں سے نکلنے والے الفاظ کہ ٹھوٹی پاکر کی بولی نہیں ہے، جنتا ہاٹ کی بولی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے زبان سے جو الفاظ نکلیں گے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ ہیں، رحمت کے خزینے ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ بریلی والے نے عقیدہ دیا ہے، اور عقیدہ کیسا؟ اپنے آپ کو چمکانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو عروج میں لانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو آسمان کے کنارے پہ پہنچانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، غیرے غیرے کے دروازے پہ جاؤ گے تو ٹھوکر مار دیا جائے گا۔ بریلی والے نے پیغام دیا، وہ سوئے لا نظار پھرتے ہیں، تیرے در سے اے بہار، اے تیرے در سے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، خار پھرتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ بنا لیا، اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو بریلی کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے کہہ دو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہیں رستے میں جا بجا تھانے والوں۔ سبحان اللہ۔ یہ چائے پینے کے لیے مولانا سعید صاحب نے دیا، جیب میں رکھ لیا جائے، تحفہ تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا قیمتی وقت میں زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں، مجھ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہوگی، اور اسی 15 سے 20 منٹ کی گفتگو میں آپ کو ایک ایسا اہم پیغام آپ کے سینے تک، آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا دوں جو میرے دل و دماغ میں بالکل چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، نیکیاں ہرگز نہیں پہنچتی ہے، نیکیاں ہرگز نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی قیمتی محبوب چیز کو خدا کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ اپنی جس چیز سے محبت کرتے ہو اس چیز کو خدا کی بارگاہ میں لٹا کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آج دنیا میں دیکھیں یارو، ہم ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، مگر آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ جلسہ عورتوں کے مدد، لڑکیوں کے مدرسے کے لیے رکھا گیا ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، لیکن گفتگو میں ادھر کی نہیں کروں گا۔ حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا میری عادت ہے، حالات حاضرہ پہ بولنا، میں دکھتے ہوئے نفس کو ہاتھ ڈال کر کے اس نفس کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر آج یہ پہلے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام کا مجمع سامنے تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، میرے آقا نے اپنے غلاموں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور میرے غلام سنو، مجھے تمہاری دنیا سے، آقا کے الفاظ سنو، نبی نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، غور سے سنیے گا۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس سے آپ محبت فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جس سے میں محبت کرتا ہوں، آقا فرماتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز خوشبو ہے۔ آقا خوشبو سے پیار فرماتے ہیں، آقا خوشبو سے محبت فرماتے ہیں۔ دوسری چیز کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے اے لوگوں، تمہارے نبی کو تمہاری دنیا سے، نبی تمہاری دنیا فرما رہے ہیں، نبی اپنی دنیا نہیں بتاتے، رسول اللہ نے اپنی بات دنیا کے لیے نہیں کہا، تمہاری دنیا سے مطلب یہ تھا، رسول اللہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے تم جس دنیا میں جیتے ہو وہ میری دنیا نہیں ہے، جس دنیا کو تم پسند کرتے ہو وہ دنیا مصطفیٰ کی نہیں ہے، جس دنیا کی دہلیز پہ تم ٹھوکریں کھاتے ہو یہ مصطفیٰ کی دنیا نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے لوگوں ہم اپنی
دنیا سے باہر آئے اور مصطفیٰ کی دنیا میں انٹری مارے، رسول اللہ کی دنیا میں انٹری مارے۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے مجھے دوسری چیز جو پسند ہے، نیک خاتون سے نکاح کرنا پسند ہے، نیک عورت پسند ہے۔ تیسری پسند کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے تیسری چیز جو پسند ہے، آقا فرماتے ہیں وہ نماز ہے، نماز۔ ان تین چیزوں سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہی تین چیزوں کا ذکر فرمایا، اسی صحابہ کرام کی جماعت میں ایک مکمل مفتی، عالم، وفاشار، اعشار والا ایک ہستی ایسی بھی وہاں بیٹھی تھی جن کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہیں پہ تشریف فرما ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا تین چیزیں مجھے پسند ہے، ابو بکر کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں سرکار آپ کو تین چیزیں پسند ہے تو آپ کے غلام کو بھی تین چیزیں محبوب ہے، آپ کے غلام کو بھی تین چیزیں بہت محبت ہے۔ آج دنیا کو دیکھا جائے تو کوئی اپنے ہیئر کٹنگ سے پیار کرتا ہے، آج دنیا سے دیکھا جائے تو کوئی دولت سے پیار کرتا ہے، آج دنیا والوں کو دیکھا جائے تو کوئی بنگلہ سے محبت کرتا ہے، آج دنیا والوں کو دیکھا جائے تو کوئی تجارت سے پیار کرتا ہے، آج دنیا والوں کو دیکھا جائے کوئی اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، آج دنیا والوں پہ نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے بیٹا سے پیار کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک ذات ہے ابو بکر صدیق کی، قربان جاؤ ابو بکر صدیق کی پسند پر۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تین چیزیں پسند ہے، آپ کے غلام کو بھی تین چیزیں پسند ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ النظر الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحت ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تین چیزوں کو لے کر حدیث پاک میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یار قربان جاؤ صدیق اکبر کی وفا پر، یار قربان جاؤ صدیق اکبر کی محبت پر۔ دنیا والو تجھے پیسے سے محبت ہے، دنیا والو تجھے دولت سے محبت ہے، دنیا والو تجھے اولاد سے پیار ہے، دنیا والو تجھے کھیتی باڑی سے پیار ہے۔ ابو بکر کی پسند سن لو۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں سرکار میری جو سب سے پہلی پسند ہے وہ یہ ہے آقا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، زیارت کرتا رہوں، یہ پہلی پسند۔ لاجواب لاجواب، یہ پہلی پسند ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق بیٹھے عرض کرتے ہیں سرکار نہ مجھے دولت سے پیار ہے، نہ اولاد سے پیار ہے، نہ زمین سے پیار ہے، نہ در و دیوار سے پیار ہے، نہ اپنے ملک سے پیار ہے، نہ دھرتی سے پیار ہے، نہ عنبر سے پیار ہے۔ یا رسول اللہ اس ابو بکر کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے، آقا آپ کا چہرہ پسند ہے، آپ کا دیدار کر لوں۔ ابو بکر اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سرکار یہ میری پہلی پسند ہے۔ دوسری پسند ابو بکر عرض کرتے ہیں سرکار انفاق مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ابو بکر صدیق کی دوسری پسند یہ ہے اللہ ابو بکر کو مال دیتا رہے اور مصطفیٰ کی قدموں پہ لٹاتا رہے، یہ ابو بکر کی پسند ہے۔ قربان جاؤ ابو بکر کس شان پر دنیا ترانے گاتی ہے، دنیا لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بول پڑتی ہے ابو بکر کو یہ مقام کیسے مل گیا، ابو بکر کو عظمت کیسے مل گئی، اتنا بڑا مقام کیسے ملا۔ میں نے کہا یارو ہیئر کٹنگ کے پیچھے مرو گے تو دنیا کے کتے بھی نہیں پوچھیں گے، رسول اللہ کی محبت سینے میں لے کے قبرستان جاؤ گے تو خدا کے فرشتے فاتحہ پڑھنے خدا کے فرشتے فاتحہ پڑھنے آئیں گے۔ دنیا کے لیے مرو گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے مرو گے تو اللہ کے فرشتے اس قبر کی زیارت کو آتی ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا سرکار یہ دو پسند میری ہے، آپ لوگ سچ بتائیے گا کس سے محبت کرتے ہیں، اپنے خالی دامن کو ٹٹول کر کے دیکھیے گا۔ او میرے نوجوان بیٹے تھوڑے بیٹھ جاؤ، یہاں پہ ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کرو، ماحول خراب نہ کریں، بیٹھ جائیں، اٹھ
بیٹھک نہ کریں, بعد میں جب شورا آئیں گے آپ کو جگہ نہیں ملے گی. بس چند منٹ کی گفتگو اگر اچھی لگ رہی ہے تو سماعت کر لیجئے گا. میں کس طرف جا رہا ہوں, میرا رخ کس طرف ہے, میں کس کی بات کرنا چاہتا ہوں. آؤ دنیا میں تو ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے, کچھ ایسا بھی کر جاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کو چہرہ دکھانے کی قابل بن جاؤ. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سرکار, تیسری پسند میری یہ ہے کہ میری بیٹی کا آپ کے عقد میں آنا, آپ کے نکاح میں میری بیٹی آ جائے. ابو بکر کو بہت پسند ہے. میں نے ابو بکر کی بات کیوں کہی؟ کون ابو بکر؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, جن کا لقب ہے. کیوں ہے, کس لیے ہے؟ تو آئیے تاریخ کا ایک آئینہ دکھا کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ پورا دن پوری رات آپ میرے لیے نہیں بیٹھی ہیں, آپ بیٹھے ہیں. آپ کو قیمتی وقت آپ کو مبارک ہو, لیکن جو چند لمحے بیٹھے ہیں, ان چند لمحوں کے درمیان اپنے دل کے ایمان کو اور بھی تازہ کر لو, اپنے ایمان کو اور پختہ کر لو. آج ہمارے پاس دولتوں کی کمی نہیں ہے, دولتوں کے انبار ہیں, پیسوں کی کمی نہیں ہے, ہر چیز ہمارے قدموں کے تلے ہے. ایک فون مارو گے تو ہزاروں چیزیں تمہارے گھر میں پہنچ جاتی ہے, ایک فون گھماؤ گے جنتا ہاٹ سے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس پہنچ جاتی ہے. مگر یارو دین کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, مصطفیٰ کے دین کے اشاعت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایک شادی میں لاکھوں خرچے ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں, لیکن ایک مدرسے کے لیے ہمارے پاس چندہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. ایک مدرسہ جو کرائے پہ چل رہا ہے, ایک مدرسہ جو کرائے پہ علامہ ظہور صاحب نے چلایا. کیوں چلایا, کیوں ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ میری بہن جب سسرال جاتی ہے نہ تو وہ سوسر کو پہچان پاتی ہے نہ ساس کو پہچان پاتی ہے. ضرورت تھی کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے مدرسے میں آ کر کے آراستہ پاراستہ کرے جہاں سے اس کو باپ کا مقام کا پتہ چلے, جہاں پہ اس کو ماں کا مقام کا پتہ چلے, جہاں پہ آ کر کے اس کو شوہر کی عزت کا پتہ چلے, جہاں پہ آ کے اس کو اپنے ساس سسر کی عزت کا خیال آ سکے, اپنی زندگی کی طہارت حاصل کرے. ضرورت تھا ایک ایسے مدرسے کا جہاں پہ میری قوم کی بیٹیاں جو ننگے سر گھومنا پسند کرتی ہے, اس دور پہ پرفتن دور پہ اپنے دوپٹے کو سر سے لپیٹ کر کے جب جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کی طرف میری بیٹی آتی ہے تو جنتا ہاٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ کون بچیاں ہیں؟ عمر چھوٹی ہے مگر اس عمر میں بھی لحاظ یہ ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہے, بدن ڈھکا ہوا ہے. میں نے کہا تجھے معلوم نہیں, جنتا ہاٹ کی سرزمین پر ایک مدرسہ چلتا ہے جس مدرسے کے خدمت گزار علامہ ظہور الاسلام حافظ امانت اور قائد ہے ہمارے علامہ زبیر صاحب. ایک مدرسہ چلتا ہے جو بیٹی اپنے باپ کو نہیں پہچانتی تھی, وہ بیٹی اپنے شوہر کو مقام پہچاننے لگی ہے. کہاں سے ملا یہ مقام؟ اسی مدرسے نے دلایا ہے. بیٹی کو عزت اسی مدرسے نے دلایا ہے. لیکن ہماری توجہ تو صرف ایک طرف ہے. مولانا نے بزنس کھول دیا ہے. یہ مدرسے نہیں ہے, پیٹ پالنے کا طریقہ ہے. اگر یہی پیٹ پالنے کا طریقہ ہے تو ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہوں آپ ایک مدرسہ کھول دیجئے, پھر پتا چلے گا پیٹ پالنے کے لیے ہے کہ زندگی کو سدھار بخشنے کے لیے ہے. تمہاری بیٹی جو آوارہ گرد کرتی تھی, انہوں نے مدرسہ کھول کر تمہاری بیٹیوں کے لیے ضابطہ حیات کا ایک قانون دے دیا ہے. یہی وہ مدرسہ ہے. آؤ ہم اس کی طرف توجہ بعد میں دیں گے. آؤ ایک تاریخ کا خاکہ پیش کر دوں. میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے ایکسپریس کو کم کر دوں, اس لیے میں جلدی سے جانا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو آپ سنیں. تاریخ کا ایک باب ہے, مکہ کی سرزمین ہے. علماء توجہ فرمائیں, سب جانتے ہیں, ہوشیار ہیں الحمدللہ. قیمتی علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے. قحط سالی آ گئی مکے کی سرزمین پر, اور وہ قحط سالی یوں آئی. جانتے ہیں قحط کس کو کہتے ہیں؟ جانتے آپ لوگ قحط سالی جانتے نہیں؟ ارے بھائی کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے, آسمان سے بارش نہ برسے, زمین سے پیداوار نہ ہو, جانور پیاسے مر جائیں, انسان کو کھانا نہ ملے, اس کو کہتے ہیں قحط سالی. زمانہ آیا, قحط سالی آ گئی. صحابہ بھوک سے بلک رہے ہیں, لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں, جانور پیاس سے بلک رہے ہیں, افراتفری کا ماحول ہے, اناج نہیں ہے, چاول نہیں ہے کہ کھانا بنا کر کے کھائے. ایسے ماحول میں کسی کے پاس اس زمانے پہ اناج نہیں تھا سوائے ابو بکر کی ذات کی. رسول اللہ کا یہ غلام تھا جن کے پاس غلہ تھا, اناج تھا, چاول گیہوں کا انتظام تھا. اس وقت کے تاجر جو تجارت کرنے والے تھے, ہم لوگ بھی تجارت کرتے ہیں, اپنے غرض سے کرتے ہیں. میں دکان چلاتا ہوں میرے بچوں کی پرورش ہو جائے,
میں دکان چلاتا ہوں میرے ماں باپ کا سہارا ہو جائے، میں دکان چلاتا ہوں میرے بچوں کی زندگی سنور جائے، میں دکان چلاتا ہوں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، مال کا ڈھیر ہے، اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور یاد رکھیے گا مال کے ساتھ ساتھ دل کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ آج بھی علاقے میں مالداروں کی کمی نہیں ہے، دلداروں کی کمی ہے۔ مال تو جہاں ڈھونڈو گے مل جائے گا، مگر دل ابو بکر جیسا نہیں ہے۔ جس دن دل ابو بکر جیسا ہوگا تو مدرسہ کرائے کا نہیں ہوگا، ڈبل بلڈنگ کا مدرسہ اپنا ہوگا۔ جب ہم تعاون کریں گے، مگر قربان جائیے وہ صحابی رسول پر حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سارے تاجر مکے کے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے، ابو بکر صدیق تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، تمہارے پاس ثروت ہے، لاؤ ڈبل دام میں بیچ دو، ٹرپل دام میں بیچ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کتنا دو گے؟ کہا ڈبل دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے میں تجھ کو کیوں دوں، مجھے اس سے زیادہ ملے گا میں دوسرے کو دوں گا۔ دوسرا تیسرا تاجر آیا، چوتھا پانچواں تاجر آیا، اسے آتے آتے ابو بکر کی دہلیز پہ دم توڑ کر کے چلا گیا تھا۔ یہ سارے دنیا کے لیے آئے تھے تاکہ مال پیسے کم میں خرید لوں اور زیادہ بھاؤ میں بیچ ڈالوں، یہ لوگوں کا خیال تھا۔ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں لوگ آ کے مال خریدنے کی کوشش کی، مگر یہ نبی کا وفادار، یہ نبی کا وفاشار، یہ نبی پہ مر مٹنے والا، ہر قدم پہ جان لٹانے والا، سفر ہو یا یار غار ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، یہ وہ وفادار صحابی تھا جس وقت سے سنا تھا مصطفیٰ ہجرت فرمائیں گے۔ ابو بکر کی زندگی بتاتی ہے ابو بکر صدیق اپنے گھر کے کمرے میں نہیں سوئے تھے، بلکہ دروازہ کھول کر کے دہلیز پہ سوتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا ابو بکر گھر کی دہلیز پہ کیوں سوتے ہو، اپنے نرم گداز بستر پہ کیوں نہیں سوتے؟ ابو بکر کا عشق چھلانگ لگا کے جواب دیا تھا کہ یارو بستر پہ میں سوؤں کیسے، پتا نہیں میرے نبی کو ہجرت کا حکم کب ہو جائے، ابو بکر کی آنکھ لگ جائے تو وہ قسمت کا ستارہ بن نہ پائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے میں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے میں چوکھٹ پہ سو جاتا ہوں کہ آئے مصطفیٰ اور یہ غلام ساتھ چل۔ آبا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عاشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، چل دوں۔ اس لیے یہ محبت ہوتی ہے، اور جب ایسی محبت ہو تو قبرستان میں نہیں نبی کی پہلو میں جگہ ملتی ہے، جگہ ملتی ہے۔ قبرستان میں تو سب سوئیں گے، نبی کے پہلو میں سو جائے اسے ابو بکر عمر کہتے ہیں۔ عشق ہے تا پیسہ پیدا کرو، دنیا میں ہے تو نبی کے ساتھ، دنیا سے چلے گئے تو ہیں نبی کے ساتھ۔ کیوں گئے؟ دنیا والے آئے مال خریدنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، میں مال نہیں بیچوں گا، تم سے زیادہ قیمت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ قیمت کیا تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار قحط سالی کا زمانہ ہے، آپ کے صحابی میرے دوست بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے بچے بھوکے رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھوکی رہتی ہیں، یتیم بچے سسکیاں لے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، اپنے غریب فقراء یتیم کو آپ تقسیم فرما دیں۔ یا رسول اللہ مال میرا ہے، محبت آپ کی ہے، میرا مال تصرف آپ کا ہے، مال میرا ہے، حکومت آپ کی ہے۔ اس لیے ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ دوسری پسند جو مجھ کو ہے وہ یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچہ کرنے کی طاقت مصطفیٰ کی ہو، یہ اس میں آپ کا تصرف چلے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کی دہلیز پر اس وقت لا کر کے دیا جب مکے میں کھانے پینے کی محتاجی تھی۔ اب بتاؤ جنتا ہاٹ میں اگر ایسا ماحول ہو، میں خود ایک دکاندار ہوں، علامہ سجاد صاحب ایک دکاندار ہے، حافظ ارشاد صاحب یا ایک دکاندار ہے، علامہ سہیل صاحب یہاں پہ ایک دکاندار ہیں، دیگر اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ دکاندار ہیں، سب کے دکان پہ مال ختم ہو جائے اور ایک ہی دکان پہ مال باقی رہے، بتا وہ مال کم قیمت میں دے گا؟ نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرے گا۔ مگر ابو بکر کی شان پہ قربان جاؤ، ابو بکر کی عظمت پہ قربان جاؤ، اپنے منافع کو نہیں دیکھا، غریب صحابہ کی زندگی کو دیکھا کہ نبی کے صحابی بھوکے سو جائے یہ ابو بکر کو گوارا نہیں۔ ابو
अबू बकर को गवारा नहीं है। ये नबी की मोहब्बत थी, ये रसूलुल्लाह से उल्फत थी, अपने माल को मुस्तफ़ा के लिए, और अबू बकर का माल था जो इस्लाम पे लुटाया था। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, लोगों मैंने सबका एहसान चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का एहसान मुझ पर है। पता चला इस्लाम पर अबू बकर का एहसान है। वह इस्लाम जो मक्के से चला था, वह इस्लाम जो मक्के से मदीना चला था, वह इस्लाम जो मदीने से ताइफ चला था, वह इस्लाम जो शाम चला था, वह इस्लाम जो बगदाद चला था, क्या ये सोते सोते पहुंच गया था? ये सहाबा किराम की मोहब्बत का एक तुगमा था जो अपनी माल की दौलत की मोहब्बत की होश में नहीं रहते थे। दीन कैसे फैलेगा? दीन की असमत का टंका कैसे बुझेगा? नबी के आशिकान कैसे पैदा होंगे? मदरसा कैसे खुलेगा? तालीम कुरान कैसे आम हो? सहाबा इसमें पड़े थे। इसलिए इस्लाम चलते चलते आपकी जनता हाट में इतनी तरक्की कर ली कि आज लोगों को हजम नहीं हो रहा है। मौलवी साहब 3 मदरसे खुल गए और कितने खुल जाएंगे? मैंने कहा झंडी मुंडी के 4 अड्डे खुल गए, बेटा तुझे तकलीफ न हुई। जुए के अड्डे खुल गए, तुझे तकलीफ न हुई। ये जबान पे लकवा मार दिया था जिस दिन सूद के कारोबार चल रहा था। सूद के कारोबारी हो तुम, जब सूद के पेट भरते हो तब तुझे ख्याल न आया अल्लामा ज़ुहूर ने मदरसा खोला तो तुझे पता चला कि यहाँ पे गलत काम होता है, पेट पालने का काम होता है। ऐ गयूर मुसलमानों, ये सोच तुम्हारी इसलिए है कि घर घर में सूद की वबा है। कसम खुदा की, सूद छोड़ दो फिर मुस्तफा की अजमत समझ लो। अरे हजरत जवाब नहीं। बाप 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 बाप। सूद छोड़ो फिर अजमत कुरान समझ में आएगा। सूद छोड़ो फिर गरीब बच्चियों की जिंदगी समझ में आएगी। लाख लाख के दहेज लेने वालों, ओ भीख मंगो, 10 लाख की डिमांड करने वालों, क्या तुमने मदरसों को डिमांड वाला समझा है? इसी डिमांड को खत्म करने के लिए जनता हाट में मदरसे खुले हैं। आओ, हमारी आलिमा की जमात है जो बिन दहेज के चाहिए, दरवाजा खुला है इसलिए कि कुरान की दहेज लेकर के जा रही है, सुन्नत मुस्तफा को लेकर के जा रही है। तो कब होगा, कैसे होगा? इसमें जब आप सपोर्ट करेंगे। आप हजारों खर्च कर देते हैं, इस्लाम ऐसे नहीं आगे बढ़ा। अबू बकर सिद्दीक की शान में आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ इस वक्त जल्दी से इस मजमे पे कोई खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। कौन? रहमतुल्लाह भाई ठूटी पाकर। सुभान अल्लाह। मेरी जबान खुलने से पहले मेरी मुराद पूरी हो गई। ये मुस्तफ़ा की अता है। किसी ने कहा था मुझ में क्या खाक कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने मुझको संभाल रखा है। डालकर मेरे ऐबों पे वो पर्दा वो मुझे अच्छों में डाल रखा है। जबान खुली नहीं, इधर से काम शुरू हो गया। रहमतुल्लाह भाई ठूटी पाकर से 1100 रुपए इस जलसे के लिए ताउन फरमाई। अल्लाह ताला इनके जानो माल सेहत इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए।